سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ میں اس وقت موجود ہوں SNZ TV کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جس شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں ان کا انٹرو میں مختصراً آپ کو کروا دیتا ہوں، بچے پھر ان سے بات کریں گے کیونکہ وقت کم ہے، پنڈال سجا ہوا اور آج لاسٹ ڈے ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے حضرت مفتی ضیاء الدین صاحب نقشبندی شاذلی، اور الحمدللہ انہوں نے MPhil کیا ہوا ہے، ان کی ڈگری بھی ان کے پاس موجود ہے، اور ابھی حال ہی میں یہ کراچی یونیورسٹی سے PhD کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر اللہ کا احسان، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، دعائیں حضرت۔ اچھا حضرت، آپ سے مختصراً سا سوال ہے میرا کہ الحمدللہ آپ بلوچستان کے امیر ہیں، تو اس دوران مطلب آپ کا آنا جب سلسلے میں آئے تھے اس وقت کے کیا تاثرات تھے آپ کے، اور آج الحمدللہ سلسلے کا 12واں سالانہ اجتماع ہے، پنڈال سجا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ کا سفر اور آپ کی قربانیاں، آپ کی کاوشیں جو سلسلے میں رہی ہیں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ اور ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ضرور۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ یہ جو میں نے چشمے لگائے ہوئے ہیں، اس وقت کراچی میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی میں شکار ہو گیا ہوں، آنکھیں خراب ہے، اس وجہ سے یہ چشمے لگائے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کا آنا کس طرح ہوا سلسلے میں، اور شروع میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئی اور ابھی کس سطح پہ ہیں۔ تو 2011 میں جب میں دارالعلوم کراچی میں دور حدیث کا طالب علم تھا، اس وقت ہمارے ساتھ ابھی جو جانشین سلسلہ ہے حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس وقت وہ درجہ خامسہ کے طالب علم تھے، تو انہی کے ذریعے سے ماشاءاللہ دارالعلوم کراچی میں سلسلے کا تعارف ہوا۔ پھر بہت سارے وہاں اس وقت کے جو طلباء تھے وہ سلسلے کے ساتھ جڑ گئے، ان میں ہمارا ایک قریبی دوست تھا، وہ بھی اس وقت سلسلے کے ساتھ جڑ گیا، پھر انہوں نے سلسلے کا تعارف میرے سے کروایا۔ تو ہماری جو اس وقت پھر دور حدیث کی جو دستربندی تھی اس میں حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ شیخ مفتی سید نور الزمان صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے، دور سے ان کی زیارت ہو گئی۔ پھر اسی رات جیسی ہماری دستربندی ہو گئی تو شب جمعے کی رات تھی، تو اس دوست کے ساتھ میں پہاڑ گنج آ گیا۔ پہاڑ گنج میں حضرت سے پھر تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس وقت میرا ایک بھائی تھا عبدالقدوس بھائی، وہ مرگی کا مریض تھا، تو حضرت کو دکھایا، حضرت سے تشخیص کروایا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کا ڈاکٹری مسئلہ ہے، کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے بہت سارے جگہوں پہ لے گیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹری علاج کی طرف متوجہ ہو گئے الحمدللہ، پھر اسی دن سے الحمدللہ وہ بھائی ابھی تک ٹھیک ہے۔ تو یہی میرا سلسلے کے ساتھ پہلا تعارف تھا۔ اسی دن پھر میں نے حضرت اقدس سے ذکر کی اجازت لی اور باقاعدہ فیوز النور کے اذکار میں نے شروع کیے۔ تو اس وقت جو بھی ذکر ہوتا تھا کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو حضرت سے فون پہ رابطہ کر کے کوئی نیا وظیفہ لیتے تھے۔ 7-8 وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پھر حضرت اقدس گلشن معمار مسرت آرکیڈ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، اور اس وقت پھر میرا تخصص کا سال تھا جامعہ یاسین القرآن میں، تو میں اور ایک دو دوست اور بھی تھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے پھر ہمیں اجازت بھی دی اور خلافت بھی دی، اور ساتھ میں اپنا ایک 2 جوڑے لباس بھی ہمیں عطا کیے، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ وہ خلافت کے ساتھ خرقہ بھی دیتے تھے، تو ہم نے آپ کو اپنا خرقہ بھی بطور تبرک عطا کیا۔ تو الحمدللہ حضرت کا وہ خرقہ ہمارے پاس موجود ہے بطور تبرک کے۔ تو پھر جب میں آ گیا بلوچستان تخصص سے فراغت کے بعد، تو وہاں پہ سب سے پہلے جو میرے ساتھ جو شاگرد جڑ گیا حافظ عبدالاحد صاحب، جو اس وقت ماشاءاللہ بلوچستان کی سطح پہ بہت مشہور ہے اور بہت علاج معالجے میں اللہ پاک ان سے بڑا کام لے رہے، تو وہ میرے شاگردی میں آئے، ان کو میں نے ذکر کی اجازت دی۔ ماشاءاللہ ان کے اذکار جب مکمل ہو گئے، پھر ہم نے وہاں پر اجتماعی ذکر کا سلسلہ شروع کیا۔ جو جمعے والے دن ہم اجتماعی ذکر کرتے تھے، اور اس میں صرف میں اور حافظ صاحب ہوتے تھے اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی سلسلے کے ساتھ جڑ گئے، تو 2 سے 3 ہو گئے، 3 سے 4، اسی طرح ماشاءاللہ یہ قافلہ بن گیا، تو بہت سارے لوگ سلسلے کے ساتھ آئے۔ پھر 2013 میں اور مفتی ہدایت اللہ صاحب، مولوی بہرام صاحب، مفتی امین اللہ صاحب، حافظ عبدالاحد صاحب، صرف 5 بندے ہم بلوچستان سے آئے تھے۔ سرجانی ٹاؤن میں اجتماع تھا، غالباً تیسرا سالانہ اجتماع تھا، تو اس میں ہم نے شرکت کی، بلوچستان کی طرف سے کل 5 افراد۔ تو پھر یہی ذکر کا سلسلہ چلتا رہا ماشاءاللہ، الحمدللہ ہر سال ہم اجتماعات میں جڑتے رہے۔
تو اس وقت الحمدللہ صرف کوئٹہ شہر میں 5 خانقاہیں اور پوری بلوچستان کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو 20 سے اوپر خانقاہیں، اور ماشاءاللہ سلسلے کا کام وہاں پہ بہت زور و شور سے جاری ہے، اور آئے دن ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء سلسلے کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ پہلے وہی علماء جو ہماری مخالفت کرتے تھے، ابھی الحمدللہ وہ سلسلے میں۔ اور ایک بات جو میں بتا دوں بلوچستان کے علماء کے بارے میں، بلوچستان کے علماء جو ہے وہ دم اور درود تعویذ کے اتنے زیادہ خلاف نہیں ہیں۔ وہ جو مخالفت کرتے تھے ہماری، جو ہمیں مشکلات پیش آئی، وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی تمہارے سلسلے میں عالم کو بھی اجازت ہوتی ہے، جو عام آدمی ہے اس کو بھی اجازت ہوتی ہے۔ عام آدمی کو آپ لوگ کس طرح علاج کی اجازت دیتے ہو؟ اس میں تو عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جو عالم ہے مفتی ہے ان کا دم تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن جو عام آدمی ہے صرف حافظ ہے یا وہ حافظ بھی نہیں ہے، آپ لوگ ان کو بھی اجازت دیتے ہو، ان کو بھی خلافت دیتے ہو، یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ ایک فن ہے، یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب آپ آؤ گے، جب الحمدللہ اس سلسلے میں جو بھی آتا ہے، جو عام آدمی ہے، جب وہ یہ اذکار کرتا ہے تو اذکار کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کی باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ان کے پاس اگر عورتیں بھی علاج دلاتی ہے تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی وہی علماء جو ان عام لوگوں پہ اعتراض کرتے تھے، ابھی ماشاءاللہ وہی علماء جو ہے انہی عام لوگوں سے ٹائم لیتے ہیں۔ کسی کو ہفتے بعد ٹائم ملتا ہے، کسی کو مہینے بعد ٹائم ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ بلوچستان میں سلسلے کا کام بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہم اجتماع میں 12ویں اجتماع میں شریک ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ 200 سے اوپر بلوچستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو نہیں آ سکے مختلف اعذار کی بنا پر، تقریباً 4 سے 5 کوچ جو ہم نے بکنگ کیے تھے وہ آئے ہیں یہاں پہ، اور بہت سارے دوست احباب انفرادی شکل میں ہیں۔ تو ماشاءاللہ بلوچستان میں الحمدللہ سلسلے کا کام بہت اچھی طریقے سے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ کا اجتماع بھی ہوتا تھا بلوچستان میں، سلسلے کا آپ نے انعقاد کر، وہ آپ کے ذریعے نگرانی ہوتا تھا؟ جی الحمدللہ پچھلے سال 26 مئی 2022 کو ہمارا بلوچستان کا نوشجان میرج ہال فشن اسٹاپ میں ہمارا الحمدللہ ایک عظیم الشان کامیاب اجتماع ہوا۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، ہمارے توقع سے بڑھ کر کے، کیونکہ جو شادی حال ہم نے ارینج کیا تو وہ تنگ پڑ گیا، حالانکہ اس میں تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور ہمارا بلوچستان کا پہلا اجتماع حضرت اقدس نے ماشاءاللہ شرکت کی، بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اور حضرت شاہ زمان صاحب دامت برکات عالیہ اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب اور مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکات، سب نے شرکت کی اور بہت دعائیں دی، اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو نظم و ضبط ہے ان کو دیکھ کے ہم حیران ہوئے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پہلا اجتماع تھا، آپ لوگوں نے اتنا نظم و ضبط سے سنبھالا کہ ہماری اتنی توقع نہیں تھی۔ پھر ماشاءاللہ وہاں پہ جو علماء شریک ہوئے، بقول ان کے کہ ہم تو جلسوں میں شرکت کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور جو قراء حضرات تھے، نعت خوان حضرات تھے جو ہمارے سلسلے کے تھے نہیں، ہم نے ویسے ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے بھی بہت تعریف کی، انہوں نے کہا کہ اتنا منظم اور اتنا روحانی اجتماع بلوچستان کی سرزمین پہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ بہت مزہ آیا۔ اس دفعہ بھی حضرت اقدس کے حکم سے ہم نے یکم محرم کو تاریخ مقرر کی تھی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر پھر حضرت اقدس نے اس اجتماع کو کینسل کر دیا۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے سال پھر حضرت سے اجازت لے کے بلوچستان کا اجتماع منعقد کریں انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا جو پہلا اجتماع تھا اس میں یہی تھا کہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، تو ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب خان واحد صاحب دامت برکات عالیہ سے ہم نے مشورہ کیا کہ اس دفعہ ہم صرف بلوچستان کے لوگوں کو دعوت دیں گے، جو باہر سے لوگ ہیں ان کو ہم منع تو نہیں کریں گے، لیکن خصوصی دعوت اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا پہلا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بلائیں ان کی خدمت نہ ہو سکے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس دفعہ جو اجتماع ہونے والا تھا دوسرا، اس میں ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی صوبائی امراء ہے، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی سلسلے کے بڑے ہیں، سب کو ہم نے بلانا ہے اور سب کو انشاءاللہ خصوصی اکرام کرنا ہے، لیکن بس اللہ کو منظور نہیں تھا تو کینسل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ارادہ ہے کہ آئندہ اس طرح کریں گے، اس کے لیے بھرپور مہم چلائیں گے تاکہ پورے صوبے سے جس طرح ہمارا یہ اجتماع، اسی طرح کا اجتماع وہاں پہ بھی منعقد ہو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو ناظرین یہ ہمارے صوبہ بلوچستان کے امیر سے گفتگو ہوئی مختصراً سی، اور بڑی ان کی محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں، یہ منصب تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ امیر ہے مگر پیچھے ذرا بڑی تکلیفات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ ان کا جو ان کی خدمت ہے وہ قبول فرمائے، سمیت اللہ ان کے علم میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین مجھے مفتی صاحب کو دیں اجازت، کیونکہ پنڈال کا وہاں پر بھی پروگرام چل چکا ہے، اسٹارٹ ہو چکا، آپ کو بیچ میں تھوڑا سا محسوس بھی ہو رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہے، اجازت ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔